بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سامعین کرام، خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں گزشتہ درس میں ہم نے اس کی فضیلت پر کچھ بات چیت سنی اور کہی. ان آیتوں کا آج ہم پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر دیکھیں گے، اور پھر اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق کچھ ایسی باتیں جو اس کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو ماننا ضروری ہے، اس کی قدر تفصیل دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خبر دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ الرسول جو رسول پہ یعنی الف لام لگا ہوا ہے معرفہ کا، اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین ہو جا رہی ہے، یعنی خصوصی طور پہ آپ کو کہا گیا کہ پیغمبر رسول ایمان لائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ ان کے پروردگار کی جانب سے جو ان کی طرف اتارا گیا، نازل کیا گیا، ان پر ایمان لائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سارے مومنین بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ، ہر کوئی یعنی پیغمبر اور تمام مومنین ان میں سے ہر کوئی ایمان لایا باللہ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. یہ سب چیزوں پر یہ ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر دی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں میں سے ان رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، وقالوا اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا اور مان لیا، غفرانک، ہم غفرانک ربنا پروردگار، ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. یہ میں نے سادہ سا ترجمہ کیا. اس کی کچھ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم دو معتبر تفاسیر میں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور ان آیتوں کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یخبر تعالی عن ایمان الرسول والمؤمنین معه وانقیادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اور رسول کے ساتھ ساتھ مومنین کے ایمان لانے کی اور ان کے تابع داری اور اطاعت و فرما برداری کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی خبر دے رہا ہے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ رسول اور مومنین ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان رکھتے ہیں کہ ہم تیری ہی اطاعت، تابع داری اور فرما برداری کریں گے، اور اس چیز کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور خامیوں کی بخشش، معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں. چنانچہ آگے وہ کہہ رہے ہیں فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ لوگ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَهَذَا يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانَ، آگے کے جملے کا میں اردو ترجمہ کروں کہ یہ جو بات کہی گئی تو اب اس میں کیا کیا باتیں آتی ہیں. یہ ایمان شامل ہے ان تمام امور کو جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق خبر دی، اور اس کے رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی کامل صفات کے بارے میں، نعوت جلال
صفات جمال و کمال کی جو بھی خبریں دی ہیں اجمالاً یا تفصیلاً، قرآن اور حدیث نے، اللہ اور اس کے رسولوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں، اس کی وحدانیت سے متعلق جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اجمال کے طور سے یا تفصیل کے طور پر، ان تمام کو یہ اہل ایمان مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کو جو پاک و صاف قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات تمثیل سے، تعطیل سے، یعنی کسی مثال سے یا صفات سے خالی اور عاری ہونے سے منزہ ہے، پاک ہے، بلند و بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نقص اور خامی کی تمام صفات سے پاک و صاف ہے۔ یہ اس پر مشتمل ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ پہ متعلق یہ مانتے ہیں، یعنی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان میں اللہ پر ایمان کے اندر یہ بات شامل ہے، ان کے قول کا مطلب یہ ہوا۔ دوسری بات کہ یہ فرشتوں کے متعلق اس ایمان پر مشتمل ہے، فرشتوں پر ایمان لانا اس بات کو گھیرے ہوئے ہے کہ شریعت نے، شرائع نے، قرآن حدیث اور پیغمبروں کی تعلیمات نے مجموعی طور سے، تفصیلی طور سے، اجمالاً اور تفصیلاً جو کچھ بھی فرشتوں سے متعلق بیان کیا ہے ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسولوں اور کتابوں پر ایمان پر یہ آیت یا یہ ایمان مشتمل ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی رسولوں نے خبر دی، اور کتابیں، رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں جن خبروں پر اور جن اوامر اور نواہی پر کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے مشتمل ہے، ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ رسولوں کی دی ہوئی خبر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں جو کچھ باتیں ہیں، خبروں کو مانتے ہیں، احکامات اور نواہی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ساتھ میں ذکر کی کہ وہ لوگ اللہ کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے درمیان ایک دوسرے سے تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے، بلکہ تمام لوگوں پر، ان کے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ انبیاء اور پیغمبر اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو شریعت، جو تعلیمات نازل ہوئی، وہ واسطہ بن کر اپنی امت تک اور قوم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وسائط ہیں اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان، نمائندے ہیں۔ چنانچہ بعض پر بعض کا انکار کرنا، کچھ نبیوں کا کفر کرنا، انکار کرنا، اور یہ تمام کا انکار کرنا ہے۔ اگر پیغمبران برحق میں سے کسی ایک پیغمبر کا کسی نے انکار کیا، کذبت قوم نوح المرسلین، اگر اللہ نے کہا کہ قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا جبکہ قوم نوح نے صرف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا تھا، یہ انشاءاللہ آگے تفصیلات آئے گی کہ ایک پیغمبر کا انکار کرنا تمام پیغمبروں کے انکار کو لازم آتا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین وہ ہے جو تمام سچے پیغمبروں پر، انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض کو ماننا، بعض کا انکار کرنا تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے، بلکہ صرف رسولوں کا ہی انکار کرنا نہیں ہے، اللہ کا انکار بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آگے کی تفصیلات میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی سچے پیغمبر کسی ایک پیغمبر کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی ربوبیت کو بھی نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے۔ وقالوا سمعنا، شیخ سعدی کہتے ہیں اس آیت کے ٹکڑے کو کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ کیا مطلب سن لیا؟ اے ما امرتنا به ونہیتنا، یعنی اے اللہ تو نے جو بھی ہم کو حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا وہ چیزیں ہم نے سن لی، اور صرف کانوں سے سن لی ایسا نہیں ہے، وَأَطَعْنَا، یعنی اور ہم نے اطاعت کر لی، یعنی مان لیا، سننے کے بعد اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وَأَطَعْنَا لَكَ فِي ذَلِكَ، جو بھی احکامات تو نے دیے ہیں، خبریں دی ہیں، ہم اس معاملے میں تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری بات کو مانتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ مومنین اور پیغمبر ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کی طرح یا ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، جیسا کہ یہود کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کیا، نافرمانی کی، اس کی مخالفت کی۔ یہ ان لوگوں میں سے مومنین نہیں ہیں۔ اور چونکہ اب آگے شیخ سعدی کہتے ہیں چونکہ بندہ کسی بھی درجے کا ہو، یہ لازمی طور سے اس سے کچھ نہ کچھ کوتاہی،
تاثیر واقع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، لہذا وہ ہمیشہ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں بندے سے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے، وہ کسی بھی درجے کا ہو۔ لہذا اس بنیاد پر کوئی بھی اس بندہ ہو وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اسی لیے وہ کہتے کیا ہیں، اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد ایمان، اطاعت اور سمع و طاعت کے باوجود وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کہ پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اس چیز پر جو ہماری جانب سے کوتاہی واقع ہو جا رہی ہے، جو ہم سے کچھ گناہ کے کام سرزد ہو جا رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہم عیوب اور خامیوں سے متصف ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں ہم تیری مغفرت اور معافی چاہتے ہیں۔ ہاں، غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، یعنی تمام مخلوقات کا بالآخر تیری ہی طرف لوٹنا ہے، ہاں، کہ اس لوٹنے کے بعد تو ان کے عمل کا، خیر اور شر کے عمل کا بدلہ دے گا۔ شیخ سعدی نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت کی یہ تفسیر کی، میں نے ان کی تفسیر کا اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کیا، ترجمہ کیا۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کا جو اختصار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے پروردگار کی طرف سے۔ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی جانب سے اس بات کی خبر دی جا رہی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے بعد 2 روایتیں نقل کی، لیکن وہ مرسل اور منقطع ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول کا یہ قول نقل کیا ہے انہوں نے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر اللہ کے رسول نے کہا کہ رسول پر یہ حق ہے کہ وہ ایمان لائے۔ بہرحال وہ اگرچہ روایت صحیح نہیں ہو لیکن رسول کا یہ حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر کے بارے میں اس بات کی اطلاع دی کہ وہ ایمان لائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مفسرین نے لکھا کہ قرآن میں مختلف مقامات پر جہاں ذکر کیا گیا، جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ جو چیز میری طرف وحی کی گئی ہے اس کو سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں، سب سے پہلا مومن، سب سے پہلا مسلم میں ہوں۔ تو پیغمبر پر جو چیز نازل کی جاتی ہے وہ امت کو بتانے، سمجھانے، پہنچانے سے پہلے وہ خود اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں والمؤمنون، یہ عطف ہے رسول پر، یعنی رسول ایمان لائے اسی طرح مومنین بھی ایمان لائے۔ پھر علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ثم اخبر عن الجمیع، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں اور مومنوں کے بارے میں خبر دی، فقال، اور کہا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ چنانچہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پس ایمان لانے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ واحد احد ہے، ایک اکیلا، ہر اعتبار سے اکیلا۔ کسی بھی چیز میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی معمولی سی بھی صفت والا ہم مان لیں تو اس کا اکیلا پن نہیں رہ جائے گا۔ تو ایک اکیلا ہے، فرد الصمد، فرد منفرد ہے، تنہا ہے، صمد ہے، صمد ہر خوبی میں کامل، سارے لوگ اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بے نیاز، وہ بے نیاز ہے، ساری خوبیوں میں کمال کا مالک ہے۔ لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا رب سوا ہو، اور اس کے سوا کوئی پروردگار بھی نہیں۔ علامہ ابن کثیر کے ان 3 جملوں پر غور کیجئے کہ پہلے میں انہوں نے کہا کہ واحد فرد صمد، تو اس میں توحید اسماء و صفات آ گئی، لا الہ غیرہ میں توحید الوہیت آ گئی، ولا رب سوا میں توحید ربوبیت آ گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اعتبار سے ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک مانتے ہیں ایمان والے اور پیغمبر۔ وَيُصَدِّقُونَ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ اور وہ تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں تمام انبیاء اور رسولوں پر، تمام انبیاء اور رسولوں کو برحق مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ، اسی طریقے سے وہ اللہ کے بندوں جو رسول اور پیغمبر گزرے ہیں ان پر آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔
ان میں سے ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں، بعض پر ایمان رکھیں اور بعض کے ساتھ کفر کریں، بلکہ سارے کے سارے پیغمبر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ان تمام کو، وہ تمام کے تمام پیغمبر ان مومنین کے نزدیک سچے ہیں، نیک ہیں، رشد و ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو خیر کے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اگرچہ کہ ایسا رہا کہ ان میں سے بعض انبیاء نے بعض دوسرے انبیاء کی شریعتوں کو یا کچھ احکامات کو منسوخ کیا، یہاں تک کہ ساری کی ساری شریعتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے ذریعے سے منسوخ ہو گئیں آپ کی شریعت کے آنے کے بعد۔ اگرچہ پچھلے تمام پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اور ان پر جو کتابیں نازل کی وہ اگرچہ برحق تھیں، سچی تھیں، وہ انبیاء اور پیغمبر سچے تھے، لیکن ان کی شریعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ الذی تقوم الساعۃ علی شریعتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور آپ ہی کی شریعت پر قیامت قائم ہوگی، قیامت تک یہی شریعت رہنے والی ہے۔ کسی خواب سے، کسی کشف سے، کسی نئی نبوت سے یہ منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن حدیث صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے اور مختلف دلیلوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خواب کو جو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا تو وہ ایک بشارت کے طور پر اس کو کہا گیا، بشرا للمؤمن، کیا ہے یہ مسلمان کے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری کا معنی رکھتی ہے۔ اس سے شریعت کے کوئی احکام میں اضافہ، کمی، تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت تو جتنا دین آپ نے امت تک پہنچایا ہے قیامت تک اتنی ہی چیز دین رہے گی، وہی دین ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ بیشی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ کامل اسے کہتے ہیں جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو۔ چنانچہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت رہنے والی ہے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اگر کوئی تصوف کے راستے سے، کوئی بزرگ کے خواب کے ذریعے سے، کسی کے اجتہاد اور رائے کے ذریعے سے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس دین میں کچھ کمی بیشی کی جا سکتی ہے، تبدیلی کی جا سکتی ہے، تو وہ اس ثابت شدہ حقیقت کا، دین کی ایک ثابت شدہ عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تفصیلات ہم جب تفصیل میں جائیں گے تو کچھ حد تک آئیں گے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آپ ہی کی شریعت پر قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِهِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، علامہ ابن کثیر کے اس آیت کے ٹکڑے کی تفسیر کا آخری جملہ یہ ہے کہ قیامت اسی پر قائم ہوگی اور اس امت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ یہ طائفہ دراصل الجماعت ہے، یہ طائفہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے، جو اسی شریعت پر عمل کرنے والی ہے۔ جو اس شریعت سے الگ ہوا، منحرف ہوا، قاعدے قانون میں کچھ الگ راستہ اختیار کیا، فرقہ بندی اختیار کی، وہ دراصل صراط مستقیم سے ہٹ گیا، جتنا ہٹا اتنا گمراہی کا شکار ہوا۔ اب اگرچہ تمام کو جمع کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، اس میں وہ طائفہ حقہ بھی شامل ہے، لیکن یہ محاکات اور تقابل کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ورنہ جو گروہ حق پر قائم ہے وہ طائفہ ہے، وہ الجماعت ہے۔ فرقہ اسے کہتے ہیں جو فرقہ الگ ہو، تفریق اور تفرق اختیار کرے۔ جو حق پر قائم ہے، قرآن و حدیث پر قائم ہے، وہ اپنی جگہ اسی سلسلے پر چلا آ رہا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان کے شاگردوں سے ایک دوسرے سے لیتے ہوئے لوگ حق پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ علامہ ابن کثیر آگے کہتے ہیں وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وقالوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو کہہ رہے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے اے سمعنا قولک یا ربنا وفہمناہ وقمنا بہ وامتثلنا العمل بمقتضاہ، اے مطلب یہ کہ اے پروردگار ہم نے تیری بات کو سن لیا، تیرے قول کو سن لیا، اسے سمجھ لیا اور ہم نے اس کو اختیار کر لیا، اس کو انجام دے دیا
اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کو ہم نے اختیار کر لیا، اس حکم کی تعمیل کر لی جو تو نے ہم کو بیان کیا۔ غفرانک ربنا ہے تو آگے کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے غفرانک ربنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کا سوال ہے، مطالبہ ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے غفرانک، یعنی میں تجھ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری معافی، تیرا لطف و کرم چاہتا ہوں۔ آگے کہا کہ حضرت ابن عباس سند سے بیان کیا علامہ ابن کثیر نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے والیک المصیر تک پڑھنے کے بعد کہا غفرانک ربنا تک پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ آیت سنتا ہے تو غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ والیک المصیر کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اے الیک المرجع والمآب یوم الحساب، یعنی اے اللہ کہ تیری ہی طرف حساب کے دن، قیامت کے دن تیری ہی طرف مرجع اور لوٹ کر جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ میں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت کی تو معتبر مفسرین کی تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے ہم پیغام قرآن کے اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم لوگ ان فضیلت والی آیتوں اور صورتوں کے توسط سے دین کی بنیادوں کو قدر تفصیل سے مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکمل طریقے سے مطلب کہ ان کے ان پہلوؤں کی وضاحت کے ساتھ جو ہمارا اور آپ کا جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ آئیے اب اس آیت کے مختلف پہلوؤں کو ہم قدر تفصیل سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور صحیح فہم اور صحیح ایمان و عقیدے سے نوازے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ارشاد فرمایا آمن الرسول، کہ الرسول پیغمبر ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ، تو یہ آمنا ایمان لائے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس الفاظ کا قرآن و حدیث میں بھی سب سے زیادہ ذکر آیا ہے اس لفظ کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس لفظ کا عرف عام میں، علماء اور عوام میں، عوام و خواص میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور مختلف مصیبتوں پریشانیوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اس لیے ہماری بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، شدت اختیار کر جاتی ہیں اور ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایمان جو اتنا عام ہے اور ہر فرقے کا آدمی، مسلمانوں میں کا خاص ہو یا عام ہو، اسے بار بار دہراتا ہے، اس کا معنی، مطلب، اس سے متعلقہ وہ امور جو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، کیا لوگ وہ جانتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایسا ہے اور ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ حقیقت یہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگرچہ اس قسم کی اصولی بحثیں اور تفصیلات کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری نہیں ہے، اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ان امور میں سے ہے جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارے دین کی اصل الاصول اور بنیاد ہے، اس کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ دلچسپ ہے بلکہ انتہائی مفید اور انسان کو سکون اور اطمینان دلانے والی چیز ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ میں پھر سے کہوں کہ بہت سارے مسلمان آج ایمان سے متعلق بہت سارے بنیادی امور کو جو صحیح ہیں نہیں جانتے، یا تو ناواقف اور جاہل ہیں، یا پھر بعض لوگ ایمان سے متعلق غلط معلومات رکھتے ہیں، جو ایمان نہیں ہے یا ایمان کے معنی اور مفہوم سے ہٹ کر گمراہی ہے، تحریف ہے، اسے وہ ایمان کے معنی کے اندر شامل مانتے ہیں۔ اس لیے آئیے قرآن حدیث اور سلف کی تشریحات کے ذریعے سے ہم ایمان کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے شرح العقیدۃ الواسطیہ میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول میں پیش کروں کہ لغت میں عربی ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے انہ التصدیق، ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق، یعنی کسی کو سچا ماننا، کسی کو سچ کہنا اور تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، اردو میں بھی استعمال ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تشریح کے مطابق صدقت و آمنت،
میں نے تصدیق کی، میں ایمان لایا، یہ دونوں لفظ لغت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں لوگوں کے نزدیک، جو اکثر لوگ یہ معنی کہتے ہیں. لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے. ایمان کا لغت میں جو معنی ہوتا ہے، شیخ ابن عثیمین نے جو بیان کیا، ہم دوسرے اقوال بھی اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ سمجھنے کے اعتبار سے سب سے بہتر اور سب سے اچھا مجھے محسوس ہوا. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کا لغوی معنی جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ الاقرار بالشیء عن تصدیق بہ، کہ کسی چیز کا اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اس چیز کو سچا مانتے ہوئے اس کا اقرار کرنا. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اس دلیل کے ساتھ کہ تم یہ جملہ تو عربی میں کہہ سکتے ہو، کہتے ہو کہ آمن تو بھی قضا، میں فلاں چیز پر ایمان لایا، وہ اقرر تو بھی قضا، میں فلاں چیز کو میں نے مانا، اقرار کیا، وہ صدق تو فلانن، اور میں فلاں کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ آمن تو فلانن، میں نے فلاں پر ایمان لایا، فلاں کو ایمان لایا یا فلاں کی تصدیق کیا کے لیے آمن تو فلانن نہیں کہتے. اس سے پتہ چلا کہ تصدیق اور ایمان بالکل لفظ بلفظ مترادف نہیں ہے، ایک ہی معنی نہیں دیتے، دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہے. اگرچہ ایمان کے معنی میں تصدیق شامل ہے لیکن یہ ایمان کا پورا معنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اذن فالایمان یتضمن معنی زائدا علی مجرد التصدیق. تب معلوم یہ ہوا کہ لفظ ایمان یہ صرف تصدیق کے معنی سے کچھ زائد معنی اپنے اندر رکھتا ہے. تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اور معنی بھی شامل ہے، صرف تصدیق اس کا معنی ایمان کا معنی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَالْإِعْتِرَافُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْقَبُولِ لِلْأَخْبَارِ وَالْإِذْعَانِ لِلْأَحْكَامِ هَذَا الْإِيمَانُ. کیا بات کہی شیخ ابن عثیمین نے، بہت اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے. تو معنی یہ ہوا کہ لغوی طور پر ایمان کا معنی ہوا اقرار کرنا، کسی چیز کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا. کون سا اقرار اور اعتراف؟ کیسا اقرار اور اعتراف؟ ایسا اقرار اور اعتراف جس کے اندر خبروں کو قبول کرنے اور احکامات کے سامنے جھک جانے کا معنی شامل ہو. یعنی آپ کسی چیز کو، کسی بات کو کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، جو صحیح کا لفظ کہہ رہا ہوں یہ تصدیق ہوئی، اور ماننا ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ ہمارا ماننا ہوا. اقرار تصدیق کے ساتھ. صرف اتنا بولنا کافی نہیں ہے بلکہ اس تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ مانا جائے کہ جو خبر دی جا رہی ہے ہم اس پر یقین رکھیں کہ ہاں یہ خبر سچی ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو قبول، اس کو مان لیا جائے، اس کے سامنے جھک جایا جائے، تب یہ ایمان ہوگا. اب اس لغوی معنی کے اعتبار سے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اب صرف اگر آپ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو کہا کہ تمہارا صرف یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اما مجرد ان تؤمن بان اللہ موجود، تم صرف یہ مانو کہ اللہ موجود ہے، یہ یقین رکھو، یہ ایمان حقیقی ایمان نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی ذات نے جو بھی خبر دی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور جو احکامات دیے ہیں ہم اس کو ماننے اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے یہ زبان سے کہہ کے تصدیق تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی خبروں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں، تو شیخ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایمان ہے، اور ایسا نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا. اچھی طریقے سے ایمان کے اس معنی کو جو لغوی اعتبار سے بیان کیا گیا ہے ذہن نشین رکھنا چاہیے. موسوعہ میں مختلف حوالوں سے جو ایمان کے الفاظ کی لغوی تشریح کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ ایمان کا لفظ دراصل حمزہ، میم اور نون امن کے مادے سے بنا ہے. اسی سے امانت ہے جس کے معنی خیانت، جو خیانت کی ضد ہے، جو خیانت کی ضد ہے، اور امانہ کہتے ہیں سکون القلب لغوی اعتبار سے، دل کے سکون کو. اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے تصدیق، کسی چیز کو سچا ماننا. ہاں مگر یہ کہ ایمان کا لفظ جو ہے وہ ایسی تصدیق پر محمول کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے ایمان کا لغوی معنی بتاتے ہوئے کہا کہ ایمان ایسی تصدیق کو کہتے ہیں جس کے ساتھ امن بھی ہو.
ہاں صرف تصدیق کرنا ایمان کا معنی نہیں ہے. امام جوہری نے اس لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے پہلے تو آمنا اس کے حمزہ حمزہ کی اصل بتائی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ امن جو ہے، امن سے جو ایمان بنا ہے یہ امن ہے جو خوف کی ضد ہے. امام راغب کہتے ہیں کہ اصل الامن، امن کی اصل کیا ہے کہ طمأنینۃ النفس و زوال الخوف، نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا. ہم اردو میں بھی امن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امن و امان بولتے ہیں نا، امن امان دونوں امن ہی سے بنا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ امن کسے کہتے ہیں کہ نفس کا مطمئن ہونا، طمانینت اور سکون سے ہونا، اور خوف کا زائل ہو جانا. خوف اور دہشت کا ماحول ہو تو یہ امن کی ضد ہوگی. چنانچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں امام جوہری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورہ یوسف میں ذکر کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، واپس آئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹا عذر پیش کیا کہ ہمارے بھائی کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا، اور جھوٹے خون کے ساتھ جو ہے قمیص پیش کی، تو خود ہی یہ کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ اور آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. یہاں بمؤمن لنا یعنی آپ ہماری بات کے تصدیق کرنے والے نہیں ہیں یا ہماری بات پر مطمئن ہونے والے نہیں ہیں. کوئی چیز اگر ہم مان رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اردو زبان میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ تصدیق کے ساتھ امن، تو اس کا معنی ہم اردو میں کس لفظ سے کہیں گے؟ قریب قریب جو تعبیر ہم کر سکتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بات کو مان کر اس پر مطمئن ہونا، کہ ہاں میں فلاں کی بات سے مطمئن ہوں، مطلب سچا ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، سندیہ نہیں ہے. تو کہا وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات سے مطمئن نہیں ہیں، ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ولو كنا صادقین، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم سچ بھی بول رہے ہیں تو آپ مانیں گے نہیں، آپ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے. ہاں تو معنی اس کا کیا ہے؟ اے بمصدق لنا، یعنی ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. مگر یہ آگے کہتے ہیں کہ الا ان الایمان هو التصدیق الذي معه امن، کہ ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں جس کے ساتھ امن ہو، جس کو ہم اردو زبان میں جب تعبیر کریں گے کہ ہم آدمی سننے والا مانتے ہوئے اس پر مطمئن ہو. یہ لغوی طور سے میں نے تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی شرعی طور سے یہ ہمیں جاننا زیادہ ضروری ہے کہ شرعی معنی شریعت میں جب ہم کہتے ہیں ایمان لانا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. آمن رسول میں آمنا کے لفظ پر ہم غور کر رہے ہیں. یہ ایمان قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس لیے اس کا معنی سب سے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی متقین کی ایک صفت بتائی گئی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہاں سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں غیب کے ایمان کی بنیادوں کو بیان کیا گیا ہے، 4 بنیادوں کو، اور آگے آخرت کا بھی ذکر ضمناً آتا ہے تو 5 بنیادیں آ جاتی ہیں. تو غیب کی بنیادوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کو ہم مانتے ہیں یا ان پر ایمان لاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس ایمان لانے کا؟ اس کی شرعی تعریف ہے الایمان و شرعا قول و عمل و اعتقاد یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ. اس میں سے ایک ایک لفظ آپ آگے علماء کے اقوال سنیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے اندر بڑے معنی اور مفہوم سمٹے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ شرعی طور سے شریعت میں جب ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قول زبان سے بولے جانے والی بات، عمل اعضاء و جوارح سے ظاہری طور پر، اور دل سے باطنی طور پر بھی عمل ہوتا ہے. ہم دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے امید اور رجا رکھتے ہیں، یہ دل کے اعمال ہیں. تو عمل یہ ظاہراً بھی ہوتا ہے باطناً بھی ہے. تو قول اور عمل و اعتقاد اور عقیدہ، یہ دل کا یقین، پختہ یقین، اعتقاد، ہاں یہ ایمان کے معنی میں شامل ہے. عقیدے کا لفظ ایمان کے لفظ کے ترادف کے طور پر کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. اچھی طرح ذہن نشین رکھیے. کچھ لوگ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں کہ ارے عقیدے کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث میں اس لفظ کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا گیا. یہ دراصل ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں، عقدہ کا مادہ، عقدۃ من لسانی، نفاثات فی العقد، اور اس قسم کا عین قاف دال کے مادے سے کئی لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
تو اس عقد عقود ان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گانٹھ کے، بندھن کے، کسی چیز کو سختی سے باندھ لینا، اور اس کے اندر یقین کا معنی پایا جاتا ہے. تو دل میں جس بات کو باندھ دیا گیا ہو، مضبوطی سے اختیار کیا گیا ہو، اس کو اعتقاد کہتے ہیں. اور یہ ایمان کی جڑ، بنیاد اور اصل ہے. اگر دل کا اعتقاد نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہوگا، اسی کو اعتقاد کہا جاتا ہے. لفظی طور سے یہ بحث کر کے بلا وجہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ دراصل گمراہی کے راستے کی طرف جانا ہے. تو ہم ایمان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا، دل کا بھی قول ہو سکتا ہے، اور ظاہر و باطن عمل، اور دل کا یقین جس کو ہم اعتقاد کہتے ہیں. یہ تینوں کا مجموعہ. آگے یہ کہہ رہے ہیں یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، جو اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور معصیت اور گناہ کے کام کے ارتکاب کی وجہ سے کم ہوتا ہے. یعنی ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے. تمام اہل سنت والجماعت، جتنے بھی محدثین ہیں، اہل الحدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ کرام، تمام محدثین، تمام اہل سنت والجماعت اسی ایمان کو مانتے ہیں. اس سلسلے میں صرف احناف نے، اہل سنت والجماعت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ایمان میں کمی بیشی والا معاملہ اختلافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل الایمان وہ تصدیق اور عمل کو، تصدیق کو کہتے ہیں ایمان. قول بھی ساتھ میں شامل کہیں کہیں مانتے ہیں. تو ان کا قول ایک گمراہ فرقے مرجئہ کے قول سے قریب مانا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک لمبی چوڑی لوگ بحث کرتے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ احناف کا یا امام حنیفہ کا یہ اختلاف جمہور امت سے، علماء اہل سنت سے جو ہے وہ لفظی قسم کا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ یہ اختلاف لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی بنیادی ہے. اسے نہ ماننے سے نتیجے کے اعتبار سے بہت ساری خامیاں اور خرابیاں لازمت ہیں. ایمان ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، قول، عمل، اعتقاد. اور جب ہم ایسا مان رہے ہیں کہ عمل، تو اب اس میں عمل میں جب کمی بیشی ہوگی تو ایمان میں کمی بیشی ہوگی. اور قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلیں، 2 4 5 7 نہیں، سینکڑوں بلکہ کہا جا سکتا ہے ہزاروں دلیلیں ایمان کی کمی بیشی پر اور عمل کے ایمان میں داخل ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جس کا مرجئہ انکار کرتے ہیں. ہم اسے آگے پڑھیں گے. یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا. اس بات کو ماننے کا، اس طریقے سے ماننے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ہمیں اور آپ کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ نہیں مانے تو کام چلے گا کیا؟ تو اس کو ہم اس حکم کے تحت دیکھتے ہیں. تو صاحب موسوعہ کہتے ہیں، علماء سلف سے نقل کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ مکلف پر، سارے انسانوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ عقیدہ رکھیں کہ ایمان قول، عمل اور اعتقاد کا مجموعہ ہے. ہم پر، آپ پر، ہر مسلمان. مکلف کسے کہا؟ جس پر شریعت کی تکلیف ہوتی ہے، عاقل بالغ. اگر کوئی پاگل ہے، اگر کوئی مجنون ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، تو بچہ ہے جس کو شعور نہیں ہے، تو ان پر شریعت کی تکلیف نہیں ہوتی. تو ہر مکلف آدمی پر واجب ہے، فرض ہے، آپ پر، ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ایمان قول، عمل اور اعتقاد ان تینوں کا مجموعہ ہے. اور یہ بھی مانیں کہ اس کے اجزاء اور اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی یتجزأ و یتباعث، کہ اس کے جز بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور اس کا بعض سے جدا ہو سکتا ہے، یعنی کمی بیشی ہوتی ہے. اس کے اندر کمی، زیادتی اور کمی داخل ہوتی ہے. چنانچہ اطاعت کے کاموں کو کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور لغزشوں، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے. یہ ہم کو ماننا لازمی ہے. کیوں ماننا لازمی ہے؟ آگے دلیلیں آ رہی ہیں کہ قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں اور سارے صحابہ و تابعین کا اور اہل سنت کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے. اکثریت کہہ رہا ہوں، صرف احناف کو یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک الگ قول کی وجہ سے. الحقیقہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات ماننے کی حقیقت کیا ہے؟ تو صاحب موسوعہ، اصحاب موسوعہ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ قول، عمل اور عقیدہ ان تینوں پر مبنی ہے، ان تینوں پر مشتمل ہے. چنانچہ تمام یہ جو 3 چیزیں ہم نے کہی، تو ظاہری اور باطنی جتنی بھی شریعت کی اطاعتیں ہیں، احکامات ہیں، وہ سب اس میں آ گئی. جتنے بھی اطاعت کے کام، نیکی کے کام ہیں، وہ ظاہری کام ہوں یا باطنی کام، وہ ان 3 چیزوں کے اندر سب آ گئی. القول والعمل والاعتقاد.
ان تین چیزوں میں شریعت کی جتنی بھی اطاعتیں ہیں، احکامات ہیں، وہ سب کے سب آ گئے. چنانچہ وضاحت کر رہے ہیں کہ باطنی داخلی چیزوں میں کون کون سی چیزیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، بھلی بری تقدیر کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق دل سے ہے، دل میں ماننے سے ہے، ان تمام چیزوں کو ماننا. یہ باطنی چیزوں سے متعلق ہو گئی. اعتقاد میں اور ایمان کی تعریف میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، جس کا سورہ بقرہ کی ہماری زیر بحث جس کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس آیت میں جن کا تذکرہ ہے. یہ باطنی ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور ظاہری سے تعلق رکھنے والی چیزیں بدن کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ فرض ہوں یا سنت ہوں، واجب اور مندوب جن کو کہا جاتا ہے، واجبات ہوں یا مندوبات یعنی فرائض ہوں یا نوافل و سنن ہوں، سارے کے سارے وہ عمل جو بدن کے ذریعے سے ظاہری طور پر انجام دیے جاتے ہیں، وہ ظاہری اطاعتوں میں آ گئے. تو قول، عمل اور اعتقاد، ان تینوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان ان تینوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے، ایمان ان تین چیزوں پر مبنی ہوتا ہے. ان تین چیزوں کے اندر ساری ظاہری اور باطنی نیکیاں جو شریعت نے دی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو ماننا، عمل کرنا، اندر سے اور باہر سے، یہ ایمان ہوا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جن چیزوں کو کم کریں گے اتنا آپ کا ایمان کم ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ نیکیاں کریں گے ظاہری اور باطنی اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. اس کی کتنی اہمیت ہے موضوع میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ کم سے کم 7 نکات بیان کیے گئے کہ اس کی اہمیت پر نظر ڈالیں کہ ایمان کتنی اہم چیز ہے. ہاں، کون ہو اعظم واجب کلف بہ الانسان فی هذه الحیات. ایمان کی اہمیت یہ ہے، اہمیت، افادیت اور ضرورت، کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم فرض ہے جس کا اس دنیا کے اندر ایک انسان کو مکلف بنایا گیا ہے. ہم کو اور آپ کو جو شریعت اور دین دیا گیا ہے، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی سب سے پہلی اور بنیادی طور سے جس چیز کا پابند بنایا گیا ہے وہ یہ کہ آپ ایمان لائیں. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد نہیں ہے، اگر ایمان آدمی کا نہیں ہے تو وہ نیکیاں کتنی بھی کرے، پہاڑ کے برابر روپیے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کسی اندھے کو اپنی آنکھ دے دے، کسی دوسرے کو اپنے بدن کا کوئی حصہ ڈونیٹ کر دے، بڑی سے بڑی نیکی کر ڈالے، اگر ایمان نہیں ہے تو اس میں بنیاد ہی اختیار نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کون ہوں حق اللہ علی عبادہ، حق اللہ عز و جل علی عبادہ. ایمان کا بندوں پر اللہ کا حق ہونے کی وجہ سے، بندوں پر یہ اللہ کا حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے، پہلا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کائنات بنائی، ہم کو بنایا، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی، تو جس کا جتنا بڑا احسان ہے اس کا اتنا بڑا حق ہے. ایک اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر بحیثیت رب کے، بحیثیت الہ کے سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم حق ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. تو یہ اس اعتبار سے کتنی اہم چیز ہے. اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں، یہ جو 2 نقطہ انہوں نے بیان کیا اور ہم نے سنا، اگر صرف ان 2 نقطوں کو سامنے رکھیں تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں ایمان سے زیادہ اہمیت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اکثر ہم تقریروں میں سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ، ان کی زندگیاں پڑھیے. ان لوگوں نے ایمان کو جب اختیار کیا تو اس کے راستے میں ہر مصیبت، پریشانی کو قبول کیا، ہر رکاوٹ کو جو ہے عبور کیا، اور اس کو بچانے کے لیے ہر چیز قربان کی. پیسے قربان کر دیے، دولت قربان کی، جائیداد پراپرٹی قربان کر دی، رشتہ و پیوند کو قربان کیا، وطن کو قربان کیا، ہجرت کر گئے، ضرورت پڑی تو جان بھی قربان کر دیا. بچایا تو کسے بچایا؟ عقیدے اور ایمان کو بچایا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. دنیا میں انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہے، یہاں تک کہ جو ہم کو اپنی زندگی ملی ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے. تیسرے نمبر پر تیسرا نقطہ انہوں نے بیان کیا اس کی اہمیت کے تحت کہ جس شخص نے ایمان کو متحقق کیا،
ایمان کو پختہ اور صحیح کر لیا، اس کو مضبوط بنا لیا، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے، کامیابی ہے۔ ہاں، زمین میں دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے، اور زمین میں تمکین یعنی قوت اور اختیار ملنے والا ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے یہاں، ان میں سے ہر بات کی قرآن و حدیث کی ایک دو نہیں متعدد دلیلیں ہیں۔ ہاں، آپ قرآن کی کئی دلیلوں میں پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کو زمین میں قوت، تمکنت اور خلافت سے نوازیں گے۔ سورہ نور کی آیت ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ تو ایمان کی شرط ہے، بلکہ یہاں انہوں نے صرف 6-7 نقطے بیان کیے۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو جتنے وعدے آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں گے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كذا وكذا، قرآن حدیث میں بھرا پڑا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کو ایسا ایسا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ فائدہ ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تم مومن رہو گے تو دشمن تم پر کبھی غالب نہیں آئیں گے، تم مومن رہو گے تو تم ہی کو غلبہ ملے گا، تم مومن رہو گے تو تم کو عزت ملے گی۔ عزت مومنوں کے لیے ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی کامیابی، دنیا میں اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں مدد مومنوں کے لیے، فرشتے دعویٰ دعا مومنوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایمان تمام خیر اور بھلائی کے جڑ اور بنیاد ہے۔ اس سے اہم کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہاں میں بنیادی طور سے کہوں گا کہ آج مادی دنیا میں، آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ مسلمان بھی جو ہے دنیا دار اور مادہ پرست سے ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح ایک غیر مسلم روحانیت، معنویت کو نظر انداز کر کے آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا بیٹھا ہے، ایسے آج ہم اپنے ارد گرد میں بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے اندر بھی حرص، لالچ اور دنیا سے محبت کا مادہ آخرت کے مقابلے میں غالب نظر آتا ہے۔ ہمارے اعمال یہ بات کہتے ہیں، جب کوئی بندہ مال و دولت کے اضافے کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے بے ایمانی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اپنے نام اور شہرت کے لیے دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے، دوسروں کے کارناموں کو رد کر کے اپنے آپ کو کارنامے والا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی جتنی بھی حرکتیں کرتا ہے، یہ ساری حرکتیں بتاتی ہے کہ اس کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے، زیادہ اہم ہے، آخرت کو فراموش کیے ہوئے۔ جس کے سامنے آخرت ہوگی اس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر آخرت ہوگی وہ دوسروں کے لیے قربانیاں دے گا، وہ اپنے حق سے زیادہ لینے کے لیے تگ و دو نہیں کرے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ مجھے کسی اور کا حق لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنہگار نہیں بننا ہے، اس کے یہاں جواب دہ نہیں ہونا ہے، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے حصے اور حق میں سے دوسروں کو میں کچھ زائد دے دوں۔ یہ مزاج کہاں سے آتا ہے؟ ایمان سے آتا ہے۔ روحانیت والا مزاج، معنویت والا مزاج، آخرت کو ترجیح دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی چاہت والا مزاج، یہ ایمان کی بنیاد سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی آج ہمارے یہاں کمزور ہے، روحانیت نہیں ہے۔ جو لوگ، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں فضائل پہ عمل کرتے ہیں نا، کہ تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر ہم فلاں فلاں اللہ تعالیٰ سے سودا کریں گے، آج جو دنیا کا فائدہ بتایا جاتا ہے نا، اس کو دیکھ کر کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں۔ اب ایک طرف وہ نیکیاں اس طرح کی کرتے ہیں جو بدعتی ہیں، خرافات کی ہیں، صحیح ہیں، غلط ہے، اس سے بحث کیے بغیر، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دیندار لوگ جو فضائل اعمال کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہ دنیاوی امور میں بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ وہ بازار میں، کاروبار میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ایمانداری سے کام کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے، ہندوستان میں یا موجودہ ماحول میں اگر سود کا قرضہ نہیں لیں گے تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے، اگر شرعی قوانین کا لحاظ اور پاس رکھیں گے تو ہمارے جو ہے پریشانیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ اس قسم کی بکواس اور بے بنیاد بات جو بالکل ایمان کے منافی ہے، آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ میں ایسا مانتا ہوں اور آپ کو بھی ماننا چاہیے دلیلوں کی بنیاد پر، کہ ایسا کہنے والوں نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال پر عمل کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ اگر انہوں نے ایمان کا مطلب سمجھا ہوتا تو ان کے اعمال میں اخلاص ہوتا، وہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے اجر و ثواب کو ترجیح دیتے۔ دنیا کو جہاں دیکھتے کہ دنیا کو حاصل کرنے کی بنیاد پر آخرت ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو وہاں آخرت کو تھام کر دنیا کی قربانی دیتے، دنیا کو حاصل کر کے آخرت کی قربانی نہیں دیتے، جیسا کہ آج اکثر لوگ کر رہے ہیں کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم غیبت چغلی کر رہے ہیں، دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں لین دین میں بے ایمانیاں کر رہے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، زنا، فحاشی اور گناہ کے کام کر رہے ہیں دنیاوی لذت کے لیے۔
یہ ساری کی ساری چیزیں، خیر یہ باتیں آگے آنے والی ہیں، لیکن میں نے اہمیت کے تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ایمان کو یہ اختیار کرے گا تو آج ہمارے یہاں جو مسائل ہیں نا، وبا کی شکل میں، کورونا سے کچھ لوگ خوف زدہ ہیں، ہاں کچھ لوگ دوسری چیزوں سے، ایمان ہوگا تو یہ خوف نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو زمین میں خلافت ملے گی، ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوف اور دہشت کے ماحول کو ختم کر دے گا، دشمنوں کے خوف کو ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے یہ تیسرا ہے کہ اللہ جس نے ایمان کو متحقق کیا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی ہوگی، زمین میں خلافت اور قوت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص اس میں خلل پیدا کرے گا ایمان کے اندر تو اسے کھلا ہوا خسران، کھلا ہوا نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اگر دنیا میں کوئی انسان محرومی کا شکار نظر آتا ہے یا غریبی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو نوازا نہیں ہے۔ آپ دنیا کی نعمتوں کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ بینک بیلنس ہو تبھی آدمی نوازا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے؟ میں ابھی بار بار خطبوں میں، تقریروں میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا کہ دولت، اقتدار، دنیا کا اثر رسوخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کا اظہار ہوتا تو سب سے زیادہ حکومتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جیسا اقتدار حاصل ہوتا اور فرعون کو حکومت نہیں ملتی جو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ تھا۔ کہ دنیا کا اقتدار اور دولت اور نعمتیں یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی علامتیں نہیں ہیں۔ آدمی سکون کی زندگی پائے، اطمینان کی زندگی پائے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، چاہے دوپہر کا کھانے کے بعد شام کا راشن گھر میں موجود نہ ہو تو وہ غنی ہے، جو ہاتھ نہ پھیلائے وہ غنی ہے۔ اور جو بڑی پراپرٹی کا مالک ہے لیکن غربا اور مساکین کے تنخواہوں کو زبردستی کاٹتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا روپیہ پیسہ بڑھا رہا ہے، وہ اس بے نیاز غریب آدمی سے زیادہ غریب ہے، مفلس ہے۔ وہ کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اس کو کھانا مل رہا ہے لیکن پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بری مثال دی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں آپ غور کیجئے۔ تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہاں یہ دولت اور ظاہری نعمتیں بینک بیلنس نہیں ہے، ہاں یہ اچھی طرح ذہن نشین رہے۔ تو زمین میں خلافت اور تمکنت اگر کسی کو نہیں بھی ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ناکامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے مطابق جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ایمان کی اہمیت کے پیش نظر ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ لفظ ایمان وہ لفظ ہے جس کا ذکر قرآن حدیث میں دیگر تمام الفاظ کے مقابلے میں سب سے زیادہ دہرایا گیا ہے، تکرار کے ساتھ بار بار۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین آمنوا کذا وکذا یؤمنون کذا وکذا۔ ہاں ایمان کا لفظ قرآن و حدیث میں دوسرے کسی بھی لفظ سے سب سے زیادہ آیا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز یہ کہ انہ اصل الدین، کہ یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اگر یہ اصل اور بنیاد نہیں ہے اور ایک آدمی زندگی بھر بغیر کوئی ایک دن چھوڑے ہوئے بھی روزہ رکھ رہا ہے تو ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ آگے دلیلیں پڑھیں گے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، تو یہ دین کی بنیاد ہے۔ چھٹی چیز، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے لوگ ظلمات سے نور کی طرف نکلتے ہیں۔ ہاں بہی یخرج الناس من الظلمات الی النور، ایمان ہوگا تو آپ اس ایمان کے ذریعے سے دنیا میں بہت ساری ظلمات ہیں، گمراہیاں ہیں، گمراہ مذہب ہیں، شرک اور کفر کے مسالک ہیں، بدعت و خرافات کے مسلک و مذاہب ہیں، ان سے آپ کیسے بچیں گے؟ صحیح ایمان کے ذریعے سے۔ اسی کے ذریعے سے بندہ گمراہیوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے روشنی اور ہدایت کی طرف آتا ہے۔ ساتواں مسئلہ، میں نے جیسا کہ عرض کیا اس میں سے جتنی باتیں یہ بیان کی گئی ہیں، کر رہے ہیں، سب پر قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں، لیکن یہاں صرف نقطے پہ فائدے بیان کیے جا رہے ہیں اہمیت کے لیے کہ کتنی اہمیت ہے ایمان کی، آپ اور ہم اندازہ لگائیں۔ اور اس اعتبار سے ہمارے ان اہمیت کے نکات کو سننے کے بعد سننے والوں کو، ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کو سمجھنے، اس کو صحیح طریقے سے اختیار کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی مقصد سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ساتواں نمبر، آخری نقطے کے طور پر جو انہوں نے بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے
خوشبخت سعید لوگوں اور بدبخت یعنی شقی لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. کون لوگ سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں، کون لوگ بدبخت ہیں، برے ہیں، اس ایمان کے ذریعے سے تفریق ہوتی ہے. ایک آدمی وقت کی حکومت پر بیٹھا ہے، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، بادشاہ، فلاں ڈھیما، کوئی بھی اقتدار پالے، کتنی بھی دولت پالے، لیکن اگر وہ ایمان سے محروم ہے تو اس سے زیادہ محروم اور غریب کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک آدمی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے بہتر سے بہتر کپڑا نہیں ہے، ہاں کچھ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو پھر بھی اس سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہے جس کے پاس ایمان کی اعلیٰ دولت موجود ہے. تو اس کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون خوش قسمت ہے، کون بد قسمت ہے. ومن یوالی ومن یوالا ومن یعادى، کس سے دوستی رکھی جائے اور کس سے دشمنی رکھی جائے. جو ہمارا مومن بندہ ہوگا، ہر مومن صاحب ایمان کے لیے بھائی ہوگا، وہ دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں رہتا ہو، جغرافیائی حدود اور حکومتوں کی پابندیوں کے باوجود دونوں کے درمیان جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر خونی رشتہ بھی ہو. حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے سگے بھائی حبیب ابن عمیر سے بدر کے موقع پر کہا تھا، جب وہ انصاری صحابی ان کو پکڑ کے باندھ رہے تھے تو کہا تھا کہ اس کی ماں، حضرت مصعب نے کہا کہ اس کی ماں بڑی مال والی ہے، تم اس کو پکڑو، فدیہ اچھا ملے گا. تو حبیب نے کہا کہ تم میرے بھائی ہوتے ہوئے مجھ سے میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو. تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا تھا کہ اس وقت تم نہیں بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے. یہی نقطہ تھا وہاں کہ چونکہ یہ انصاری ایمان والا ہے، اگرچہ یہ دوسرے خاندان اور قبیلے کا ہے، لیکن ایمان والا ہونے کی وجہ سے میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے. اور تم اگرچہ میرے خونی رشتہ دار، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہم دونوں ہیں، لیکن تم کافر ہو اور میں مومن ہوں، اس لیے ہمارے درمیان جو ہے ایک تفریق ہے، ایک دیوار حائل ہے ایمان اور بے ایمانی کی، لہذا تم میرے بھائی نہیں ہو. تو اسی کے ذریعے سے موالات اور معادات ہوتی ہے، یعنی ایمان ہی دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت کی اصل بنیاد ہے. یہ چند نکات انہوں نے جو بیان کیے نا، ان نکات کی بنیاد پر پوری موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے. دلائل کی روشنی میں اس کے فوائد، اثرات اور نتائج کے اعتبار سے ایک موٹی کتاب ان 7-8 نقطوں پر لکھی جا سکتی ہے. یہ آج کے درس میں یہ چند باتیں، لفظ ایمان کا معنی اور ایمان سے متعلق کچھ بہت ہی اہم مسئلہ اور ایسے کچھ پہلو جس میں غلطی کرنے کی وجہ سے اس امت کے کئی گروہ گمراہی کا شکار ہو گئے، مرجیہ، خارجی، معتزلہ، جن کے اثرات آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. تو ان کی کچھ باتیں ہم اور آپ انشاءاللہ آئندہ دروس میں جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.